بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے 100% آتھینٹک زندگی کو کامیاب، آسان اور خوبصورت بنانے والے طریقے۔ صرف 3 دن کا ہر ضرورت پوری کرنے والا تجربہ شدہ عمل، تمام روزمرہ ضرورتیں پوری کرنے والی آیت۔ یہ صورت وزن بھی کم کرتی ہے، جادو، جنات اور ہر بندش کو کاٹنے والی صورت۔ یہ صورت اندھیروں میں روشنی کی کرن ہے۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ ہمارا آج کا موضوع تقریباً 2.5 پاروں اور 286 آیات پر مشتمل مدینے میں نازل ہونے والا پہلا سورہ سورہ بقرہ ہے، جس کی ہر آیت کے نزول کے ساتھ 70 فرشتوں کا بھی نزول ہوتا۔ کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کی گائے کا قصہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اس کا نام سنام القرآن بھی ہے۔ سنام کسی چیز کے اعلیٰ و ارفع حصے کو کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کا ایک اعلیٰ و ارفع حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا اعلیٰ و ارفع حصہ سورہ بقرہ ہے۔ عظیم ترین آیت آیت الکرسی اس سورہ میں ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی آیت بھی سورہ بقرہ کی آیت 282 ہے۔ اگر گھروں میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہوں، ساس بہو، نند بھابی، بہن بھائیوں اور اولاد والدین کے جھگڑے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں اور تہمتیں اور دشمنیاں بنی ہوئی ہوں، تو ایسے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت سے ان مسائل میں کمی آ جاتی ہے۔ کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، اور جہاں سے شیطان فرار ہو جائے تو وہاں سے شیطانی کام خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ تجربہ کیا اور سورہ بقرہ کی تلاوت سے اپنے گھر پرسکون بنا لیے۔ سورہ بقرہ کی باقاعدہ تلاوت کرنے والے شخص پر کبھی باطل غلبہ نہیں پا سکے گا، یعنی نہ اس کے سوچ اور افکار پر، اور نہ ہی فزیکلی ایسے شخص پر کوئی لادین غلبہ پا سکے گا۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو 1 سال تک راہ خدا میں جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس پر کفار کا کوئی رعب و دبدبہ نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات اور اس کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہو، وہ اپنی زندگی اور مال و دولت میں کبھی کوئی ناخوشگواری نہیں دیکھے گا۔ شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور وہ قرآن کو نہیں بھولے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ اس سے 1000 ناگواری دنیا کی اور 1000 ناگواری آخرت کی دور کر دے گا، اور دنیا کی سب سے کم ناگواری فقر و فاقہ، اور آخرت کی سب سے کم ناگواری عذاب قبر ہے۔ اور اسے اپنے عہدے اور مقام میں بلندی کے لیے تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت رزق اور معاش پر بہت اثر رکھتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سورت کو لکھ کر مریض پر باندھا جائے یا اس پر پڑھا جائے تو اس کا درد اور بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر بچے کا دودھ یا فیڈر چھڑانا ہو تو اس پر سورہ بقرہ پڑھے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورہ مرگی یا دیوانے پر 7 بار پڑھی جائے یا لکھ کر اس کے گلے میں باندھے تو وہ شفا پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو سورہ بقرہ سیکھنی چاہیے، کیونکہ اسے سیکھنا برکت ہے اور ترک کرنا حسرت و افسوس، اور فضول بکنے والے اس کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ پوچھا گیا کہ فضول بکنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جادوگر۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جس جگہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اگر شیطان فرار ہو جائے گا تو جادوگروں کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اگر آپ نماز کے قنوت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ربنا آتنا کی تلاوت کیا کریں تو آپ ایسے شخص ہوں گے جو خدا سے اپنی 10 ضروریات کی دعا کر رہا ہو۔ ان میں سے 7 اس دنیا کی ہیں اور 3 آخرت کی۔ 7 دنیاوی ضرورتیں یہ ہیں: نمبر 1 اچھا شریک حیات، نمبر 2 اچھے اخلاق، نمبر 3 علم و مہارت اور وسیع رزق، نمبر 4 ایمان اور عقیدت، نمبر 5 قلب شاکر یعنی شکر کرنے والا دل، اور نمبر 6 زبان ذاکر یعنی ذکر کرنے والی زبان، اور نمبر 7 ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
اپنی ہر حاجت پوری کرنے کے لیے نماز فجر کے بعد بغیر کچھ کہے اور بغیر اٹھے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس دن آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا، اور اگر کوئی شخص اس آیت کو مسلسل اپنے ذکر کے طور پر دہراتا رہے، یعنی ہر نماز کے بعد اسے پڑھتا رہے، تو اسے کسی دنیاوی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کرتا رہے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کا ذکر چھڑا ہے تو میں اس آیت کے آخری حصے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کا ایک عمل بھی بتا دوں، جس کے اصرار کا بہت سے اولیاء کرام نے مشاہدہ کیا ہے۔ میرا اپنا یہ کئی بار کا تجربہ شدہ عمل ہے۔ اس عمل سے بہت بڑی بڑی ضرورتوں اور حاجتوں کا صرف 3 دن میں انتظام ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلے سال مجھے اچانک ایک بہت بڑی رقم کی شدید ضرورت پڑ گئی۔ میں نے کسی انسان سے مانگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اس عمل کے ذریعے التجا کی، اور 3 دن کے اندر ہی گھر بیٹھے بٹھائے مطلوبہ رقم کا انتظام ہو گیا۔ یہ عمل مشکل بھی نہیں ہے۔ جب بھی ایسی کوئی فوری ضرورت پڑ جائے تو حضور قلب کے ساتھ رات کے آخری حصے میں وضو کریں۔ وضو کرتے ہوئے آپ کو کوئی نہ دیکھے، اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر پہلے 14 مرتبہ درود پڑھیں اور اپنی ضرورت کی نیت کریں، اور آیت کے اس حصے کا 1000 مرتبہ ورد کریں، اور اس کے فوراً بعد 100 مرتبہ کہیں اللہم اکفنی حاجتی۔ اب انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنی دعا مانگیں، اور دعا مانگ کر کہیں انک علی کل شیء قدیر، اور 14 مرتبہ درود پڑھ لیں۔ اللہ کے حکم سے آپ کی ضرورت کا انتظام 3 دن میں ہو جائے گا۔ اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 کی تلاوت کا معمول بنا لیں تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ کے کاموں میں آسانی ہو جائے گی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو تو وہ گھر 3 دن تک شیطان کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس طرح جس گھر میں یہ سورت رات کو پڑھی جائے تو وہ گھر 3 رات تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سورہ بقرہ جادو اور جنات کو بھگانے کے لیے تو بے حد مؤثر ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ بوجھ بھی کم کرتی ہے۔ یہ بوجھ چاہے دل کا ہو یا جسم کا۔ اگر آپ 11 دن تک روزانہ ایک ہی نشست میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں تو آپ کے گھر سے جادو اور جنات شیاطین دفع ہو جائیں گے۔ آپ کا دل ہلکا پھلکا اور خوش و خرم ہو جائے گا، اور آپ کا جسمانی وزن بھی کم ہو جائے گا۔ یہ 11 روزہ تلاوت منگل کے دن سے شروع کرنی ہے، جو کہ مریخ کا دن ہے، اور اس کا اختتام جمعہ کے روز ہوگا جو زہرہ کا دن ہے۔ ان دنوں کے بھی اپنے اسرار ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو اخلاص کے ساتھ لکھو اور اسے بارش کے پانی سے دھو کر خوف کے مریض کو پلاؤ تو اس کا خوف ختم ہو جائے گا۔ یہ پانی جادو اور جنات کے مریض کے لیے بھی شفا بخش ثابت ہوگا۔ اگر کسی شخص کے لیے نماز شب یا نماز فجر یا رات کے کسی مخصوص وقت پر جاگنا مشکل ہو تو وہ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 پڑھ کر مخصوص وقت پر بیدار ہونے کی دعا کرے تو وہ اس وقت پر بیدار ہو جائے گا۔ جس کو لگتا ہے کہ اس کا کام بند ہو چکا ہے، اسے ہر کام میں ناکامی ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ میرے آگے پیچھے دیواریں ہیں اور کہیں سے روشنی کی کوئی کرن نمودار نہیں ہو رہی، تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی کثرت سے تلاوت کیا کرے۔ اللہ کے حکم سے ان بند دیواروں میں سوراخ پیدا ہوگا اور روشنی کی کرنیں اس تک پہنچ کر اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دیں گی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔